بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ وعد و قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیت میں سے اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا، جو میدے کی روٹی کی ٹکیاں کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی اور مکان وغیرہ کے نشان نہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلیوں کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی، جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر ہے۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی۔ سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے، سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیلی شدہ زمین کم سے کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرا وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ عمر بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدیل ارض غیر الارض کی تفصیل میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی گویا وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا جائے گا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد مسند اسحاق نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے کہ ترجمہ، تم اس طرح پیدل سوار منہ کے بل گھسیٹے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر نشر کی سرزمین ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے،
اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی، اس کی تفصیل امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے یہ روایات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایات ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی ہو، وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں۔ اس لیے بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایات سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں جس خطہ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کا دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارض میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کسی مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن کے تھے کہ جب ان کو ان کی ماں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھاؤ جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اس طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے صحابہ کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کیا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اور اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اسی طرح نکلیں گے۔
کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھری ہوئی پتنگیں، اور وہ راہ معیشت سے ناواقف نہ ہوں گے، بلکہ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکار کے لیے جال کی طرف دوڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک شک ہوگی۔ سائقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف و دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔